محمد عثمان ڈیرہ اسماعیل خان سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب وصیت کرنے کا کوئی مخصوص طریقہ کار بتا دیں۔ عثمان صاحب مخصوص طریقہ کار کون سا ہوتا ہے؟ کون سا مخصوص؟ آپ وہ مخصوص کو ساتھ لکھ بھی دیتے، کون سا مخصوص ہے جو خاص طریقہ آپ وصیت کا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اب میرے سامنے وصیت کے احکام کھل گئے، میں کتاب الوصایا پورا آپ کے سامنے رکھوں، پھر مکمل آپ کو سبق پڑھاؤں؟ خدا آپ کو حج پہ لے جائے، سوال مختصر ہو پر پر اثر ہو، جس سے جملہ سمجھ آئے کہ بات ہے کیا۔ الانسان تحت اللسان، انسان کی حقیقت اس کی زبان کے نیچے چھپی ہوتی ہے، جو بولے گا وہی پتہ چلے گا کہ کوئلے کی دکان ہے یا ہیروں کی دکان ہے۔ تو اس لیے بات کھل کے کریں اور پوری کریں، جتنی میں سمجھاؤں اتنی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندہ فوت ہونے لگے تو وہ کچھ وصیت کرے اپنے مال کے متعلق۔ تو وصیت کس کے بارے میں کرے گا؟ قرآن کریم میں تو ورثاء کے حصے لکھے ہوئے ہیں، وارث مقرر ہے، بیٹی کو اتنا، بیٹے کو اتنا، ماں کو اتنا، باپ کو اتنا، شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو اتنا، بیوی فوت ہو جائے تو شوہر کو اتنا، بیٹا فوت ہو جائے باپ کی موجودگی میں تو اس کی اولاد کا ہے یا نہیں ہے، پوری ترتیب ہے۔ تو اس بارے میں وصیت وارث کو کیوں کرے گا؟ وارث کے لیے وصیت نہیں ہے۔ جناب رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا وصیت لوارث، فرمایا وارث آدمی کے حق میں آپ کی وصیت معتبر نہیں ہوگی۔ وصیت اس کو تو اللہ نے حق دے دیا، ہاں آپ ہبہ کر دیں، گفٹ دے دیں، تحفہ دے دیں اور اس کی ملکیت میں دے دیں، پھر اور بات ہے۔ تو وصیت اگر کسی نے کر دی ہے وفات کے وقت تو اس کے 1/3 سلو سے مال میں وصیت نافذ ہوگی۔ اگر وہ وصیت اس میں پوری ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے زیادہ میں وصیت تب نافذ ہوگی جب تمام ورثاء اس کی اجازت دے دیں۔ اور اگر ان ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو وہ تو فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا میں ہے ہی نہیں، وہ کیسے اجازت دے گا؟ وہ تو اس عقل کا ہم پلہ نہیں ہے جس کو اللہ کا قرآن ہم پلہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر پھر آپ 1/3 میں آپ معاملات اس سے زائد میں آپ کیسے حل کریں گے؟ تو ان معاملات کو آپ دیکھ لیں کہ وصیت کے معاملات کیا ہے۔ پھر جائز وصیت بھی ہے، ناجائز وصیت بھی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک بندے کا واقعہ ناجائز وصیت کا بھی ہے، وہ بنی اسرائیل کی قوم کا تھا۔ اس طرح بہت سی نصیحتیں ہیں، وصیتیں ہیں۔ تو آپ تھوڑا سا سوال واضح کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم جواب بھی واضح دیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا